خصوصی طور پہ حلقہ پی پی 165 کی بات کرتے ہیں کہ ماضی میں جو پارٹیوں نے ملک کی ترقی کے لیے کام کیے ہوتے تو انہیں کو جج کر کے انسان دیکھتا ہے کہ کس پارٹی کا کیا منشور اور کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہے. تو آپ اس کے کام کرنے ایسے بھاگ پڑتے ہیں جیسے آپ پتہ نہیں اسے 100 سال سے جانتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشنز ہوں, ساری چیزیں سیٹ ہوں. نون لیگ میں ایسا آپ نے کیا چیز دیکھی ہے کہ آپ نے اسی پارٹی کو جوائن کرنا سب سے بہتر سمجھا؟ جو بھی دور نواز شریف کے پاس ہے اسی ہی میں ہی پاکستان میں جتنی ترقی ہوئی ہے. ہماری جو پبلک ہے اس کے اس وقت جو ٹاپ کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ اس وقت معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں. امپلائمنٹ کے روزگار کم ہو رہا ہے بڑھنے کے بجائے. بجلی اتنی مہنگی ہے, دوسری چیزیں اتنی مہنگی ہیں. جو حلقے میں یا شہر میں یا پنجاب میں جو لوگوں کے مسائل ہیں, سی ایم صاحبہ فوکسڈ ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں. سی ایم صاحبہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ دیکھ لیں دن رات کام کر رہی ہیں. اسٹیبلٹی تو آنا جو ہے نا وہ تو ہر طرح کی گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے. یہ تو ہمیں پارٹیوں سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے, ایز اے پاکستانی سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے تو سب کچھ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عمر شامی کا سلام عرض ہے. آج میرے ساتھ جو شخصیت اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہے وہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں. محتاج اس لیے نہیں کہ انہوں نے ہمیشہ وہ محتاجوں کے کام آئے. میں نے ہمیشہ وٹنس کیا کہ غربا پروری میں ان جیسے اچھے لوگوں کی ہمیشہ کمی رہی. ایک بہت ہی با اخلاق, ایک بہت ہی پرعزم انسان جو ہمیشہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے, اپنے حلقہ کی ترقی کے لیے سوچتے رہتے ہیں. میری مراد ہے پی پی حلقہ 165 سے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ, بہت ہی پیارے بھائی جناب شہزاد نذیر صاحب. کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی اللہ کا شکر. شامل آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ جی. شہزاد صاحب کوآرڈینیٹر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور پنجاب گورنمنٹ میں اپنا کلیدی کردار بھی مختلف طرح سے ادا کرتے رہتے ہیں, اور اکثر ہم ان کو سی ایم صاحبہ کے ساتھ مختلف مشاورتی کمیٹیوں میں میٹنگز میں بھی دیکھتے ہیں. اور آپ گلاب دیوی ہاسپٹل کی جو صحت کی کمیٹی ہے اس کے بھی ممبر ہیں, تو صحت کے حوالے سے بھی آپ لاہور شہر میں پنجاب کے معاملات میں گہری نظر رکھتے ہیں. تو آج ہم انہی معاملات پہ شہزاد صاحب سے مختلف سوالات کریں گے. شہزاد بھائی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے سیاست کا آغاز جو ہے وہ کس طرح ہوا؟ آپ تو یو واز اے اسٹوڈنٹ آف لا ان مائی نالج, پھر یہ سیاست کی طرف کیسے آ گئے؟ بہت شکریہ شامی بھائی. اصل میں سیاست تو ویسے تو بائی برتھ ہے. پیرنٹس میں شروع سے لے کے ہی میرے والد صاحب لوکل باڈیز کے الیکشن لڑتے رہے. ہمیشہ سے سیاست ہمارے گھر میں رہی ہے, لیکن ایز سچ شاید میرا اپنا شوق سیاست میں کم تھا. میں نے 2002 میں لا کمپلیٹ کیا اور آگے شوق تھا جاب کا. ویسے تو کیونکہ پولیٹکس میں پہلے بڑے بھائی تھے, والد صاحب بھی موجود تھے, تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ میری کوئی اور فیلڈ ہو. لیکن بائی چانس جیسی لا کمپلیٹ کیا تو اپنی پریکٹس شروع کی, اور والد صاحب نے حکم کیا کہ آپ نے پولیٹکس میں آنا ہے. تو 2005 میں پہلا الیکشن میرے والد صاحب نے مجھے لوکل باڈی کا پاکستان مسلم لیگ نون کے پینل سے ناظم کا الیکشن لڑوایا, جو الحمدللہ ہم پنجاب میں سب سے باریک سریے سے ہمارا پینل جو وہ جیتا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا لاہور میں. یہ تو پورے پنجاب میں سب سے بڑی لیڈ ہماری تھی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اسی طرح پھر سیاست میں ایک شوق شروع سے گھر میں گرومنگ ایسی ہوئی تھی کہ ڈیرے داری ہر وقت والد صاحب کے پاس لوگ آتے تھے, وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے ان کے کام کرنے کی. جی جی جی. تو وہی سوچ اور گرومنگ لے کے ہم بھی اسی شوق اور تسلسل کو لے کے چل پڑے, اور آج الحمدللہ پارٹی کی محبت اور محنت ہم نے بھی کی, پارٹی نے محبت کی, اور انہوں نے 2024 کے الیکشن میں ٹکٹ دیا. پی پی 165 تھے. جی جی جی. پوری محنت کی, کوشش کی, اپنا بھرپور الیکشن لڑا, اور الحمدللہ ایک شوق صرف اور صرف وہ عوام کی خدمت ہے جو شروع سے لے کے ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ رہنا ہے. شہزاد بھائی عوام کی خدمت پہ آ جاتے ہیں. یہ چیز تو میں نے خود وٹنس کی کہ آپ
گاڑی میں کہیں اپنے ضروری کام سے بھی نکل رہے ہیں, آپ حلقے میں کسی وجہ سے اپنے کسی کام بھی جا رہے ہیں, کاروباری کام ہے یا گھریلو کام ہے, تو آپ کو اچانک کوئی کال آ جائے, اور وہ میں نے دیکھا کہ بالکل ایک ان نون حلقے کے کسی بندے کی یا لاہور شہر سے بھی کسی عام آدمی کی, تو آپ اس کے کام کرنے ایسے بھاگ پڑتے ہیں جیسے آپ پتہ نہیں اسے 100 سال سے جانتے ہیں. تو یہ بھی والد صاحب سے لیگیسی ملی, یہ کیسے؟ یہ بالکل ایسی ہے جی. میرے والد صاحب جو شروع سے غریب پرور بہت زیادہ ہے جی, ماشاء غریبوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا. اور ویسے میری بھی الحمدللہ بائی برتھ ہی سمجھ لیں میری بھی ایک سوچ ہی ایسی ڈیولپ ہوئی ہے کہ میں ہر کسی کو وی وی آئی پی سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. وہ عام ہو, وہ خاص سے خاص ہو, میرے ذہن میں ہمیشہ وہ ایک ہی چیز رہتی ہے کہ میں میرے پاس کام آنے والا, جب مجھے کام بتانے والا یا جو مجھے اس لائق سمجھتا ہے, جی جی, میں اس کو ہمیشہ ایز اے وی وی آئی پی ٹریٹ کرتا ہوں. ماشاء اللہ. اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جس کا بھی کوئی کام ہو اس کے لیے ہمیشہ بھرپور کوشش کی, اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایسے وسائل بھی ہیں اور دوستیاں بھی ہیں, تعلق بھی ہیں, ریلیشنز بھی ہیں کہ الحمدللہ کام لوگوں کے کروا دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ انسانیت کی خدمت, اصل مقصد جو وہ انسانیت کی خدمت ہے. ویری گڈ. تو شہزاد بھائی, مطلب سیاست میں اوبیسلی نوجوان جو آج کل آتے ہیں ان کے پاس, آپ تو ماشاءاللہ تعلیم یافتہ بہترین ویژن کے ساتھ اس پالیٹکس میں آئے, تو نون لیگ میں ایسا آپ نے کیا چیز دیکھی ہے کہ آپ نے اسی پارٹی کو جوائن کرنا سب سے بہتر سمجھا؟ ایک تو بائی برتھ بھی ویسے بھی گھر میں نون لیگ کا امیج شروع سے والد صاحب کا میاں نواز شریف کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. ٹھیک ہے. لیکن ان سے ہٹ کے بھی میری اپنی ذاتی اٹیچمنٹ ایز اے ایک ایجوکیٹڈ لا گریجویٹ ہوں, اور یہ چیز تھی کہ پاکستان میں جو بھی میں نے پریویس جتنا ماضی دیکھا اس میں ظاہر بات ہے کہ آپ جب کسی کی سلیکشن کرتے تو ماضی میں جو پارٹیوں نے ملک کی ترقی کے لیے کام کیے ہوتے تو انہیں کو جج کر کے انسان دیکھتا ہے کہ کس پارٹی کا کیا منشور اور کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہے. بالکل صحیح. تو پاکستان میں نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا کہ جو بھی دور نواز شریف کے پاس ہے اسی ہی میں ہی پاکستان میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ, یا باقی کوئی بھی دور جی جی ایسا نہیں آیا جس میں پاکستان میں ترقی ہوئی ہو. پاکستان کا سفر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں آنے والا, اور پاکستان کو اس طرح ایک سمجھ لے کہ یکجان کر دیا روڈ انفراسٹرکچر کے ذریعے, وہ ایکسپریس وے ہے یا موٹر ویز ہے یا رنگ روڈ ہے. پاکستان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کرنے میں جتنا کردار میاں نواز شریف کا اور میاں شہباز شریف کا ہے وہ کم لوگوں کا ہے. بالکل صحیح. وہ دیکھیں باتیں کرنے میں سب ہیں, بیٹھے ہیں کہتے ہیں جی وہ فلاں چیزیں, لیکن کام جس کے نظر آتے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ جب اس ملک میں آپ دن کی روشنی میں ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. ایگری. ایسی کنیکٹیوٹی میاں نواز شریف نے بنا دی ہے اس ملک میں, سی پیک کے ذریعے, چائنا کے تعامل کے ذریعے, اور لیکن اس میں ساری جو محنت تھی اور جو کوشش تھی وہ میاں نواز شریف کی ویژن ان کا ہی ہے. اور دیکھیں اب آپ کراچی آپ 24 گھنٹے میں پہنچتے تھے, آپ 8 گھنٹے میں کراچی پہنچیں گے, 10 گھنٹے میں کراچی پہنچیں گے. آپ پورے ملک میں کوئٹہ کیا ہے, گوادر کیا, جہاں تک چاہے آپ دن کی روشنی میں پہنچ. یعنی کہ میاں صاحب کا جو ویژن اور ان کے جو پروجیکٹس تھے انہوں نے ایک نوجوان شہزاد نذیر جٹ کو اپنے والد کی لیگیسی کے علاوہ اس چیز نے بھی کنوینس کیا. بالکل جی, وہ لیگیسی رہتا تھی, لیکن میری ایک اپنی سوچ بھی ہے, میں اس کے مطابق بھی سوچتا ہوں چیزوں کو. جی جی جی. اور یہ سوچ آٹومیٹک, کیونکہ دیکھیں جو ملک میں آج تک جو 77 ایئرز ہمارے ہیں جس میں ڈیموکریٹک سسٹم رہا ہے جتنا بھی, اس میں آپ دیکھیں یہ کوئی بات یہ نہیں کہ صرف کرنے کی, یہ باتیں ہوئی ہیں. آج دیکھیں بیٹھے سامنے کوئی بتائے نا کیا کیا ہے. پیپلز پارٹی آئی اس نے کیا کچھ کیا ہے, پی ٹی آئی آئی ہے 4 سال رہی اس نے کیا کیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں, میری تو اپنی ذاتی سوچ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم میں ایسی مضبوط جماعتیں ہونی چاہیے, ایسی 2-3 کے لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ سوچے نہیں یہ پارٹی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے, نہیں یہ بہتر ہے. اب بھائی چانس یہ ہوا ہے کہ پارٹی کو ایک سسٹم کے ذریعے زیادہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی گئی, ملک میں میاں نواز شریف کا براد ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی, اور صرف ملک کی تباہی کے لیے. آپ دیکھیں اس بندے نے کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے. اس ملک کو اٹامک پاور بنایا, اس ملک میں معیشت کو ہمیشہ سب سے زیادہ بہتری جب 2017 تھا, جب میاں صاحب کو اقتدار کے وانوں سے ہٹایا گیا تو اس وقت ہم IMF کو خیر بات کہنے والے تھے, بلکہ کہہ دیا ہوا تھا. اور ایک آپ 2017 کا دور, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, GDP کو جانتے, کاروبار کو جانتے, معیشت کو جانتے, وہ ان کو پتہ ہے نا کہ وہ اس وقت کیا
اس کی پلس کیا چل رہی تھی ہمارے کنٹری کی. کیونکہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہوتی. ملک کو ہمیشہ ایک بربادی کی طرف موڑنے کے لیے چیزوں کو خراب کیا جاتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشنز ہوں, ساری چیزیں سیٹ ہوں, اور اس ملک کے سسٹم کے لیے اپنا جو لیڈرز ہیں وہ اپنا رول پلے کریں تاکہ ہمارا ملک بہتر ہو. ہمارا ملک بہتر ہوگا تو سب کچھ ہوگا, مگر ہمارا ملک ہی ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل صحیح. یہی دیکھیں ملک کے ساتھ ہی سب کچھ. ادروائز تو سب فارغ ہے. پھر یہ اس طرح چیزیں انسٹیبلائز کر کے ہم چیزوں کو اپنے ملک کو اقتدار کے لیے صرف اسٹیبلائزیشن کر لیں کہ غیر مستقل ملک ہو اور ہمارا اقتدار ہے, یہ چیزیں ساری پھر یہ ملک اس طرح نہیں جڑا نہیں رہے گا. بالکل. یعنی اس کے اندر آپ کا جو سسٹم ہے وہ ہی اپسیٹ ہو جائے گا, لوگوں کی سسٹم کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جائے گی. بالکل جی, بالکل بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہوگا. تو شہزاد بھائی یہ بتائیں, خصوصی طور پہ حلقہ پی پی 165 کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کے ساتھ, یہ سارا رائیونڈ کا ایریا اس کے اندر آ جاتا ہے, آپ خصوصی طور پہ لوگوں کے ساتھ گراؤنڈ لیول پہ بڑا کنیکٹڈ رہتے ہیں. ہماری جو پبلک ہے اس کے اس وقت جو ٹاپ کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں اس وقت, جو آپ نے اسٹڈی کیے ہیں جینوئن مسائل کے لیے, یہ پرابلمس ہیں لوگوں کو؟ لیکن جی جینوئن بات ہے, جو چاہے ہماری گورنمنٹ بھی ہے کہ اس وقت معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں. بالکل صحیح. ہمارے امپلائمنٹ کے روزگار کم ہو رہا ہے بڑھنے کے بجائے, اور بجلی اتنی مہنگی ہے, دوسری چیزیں اتنی مہنگی ہیں. اس وقت ہر طبقہ جو وہ چاہے غریب ہے, وہ درمیانہ ہے, چاہے امیر ہے, ہر طبقہ ہی اس وقت جو ہے نا وہ سوچ میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. ہر بندہ ہی تنگ ہے اس وقت جو ہے نا. حالات جو وہ اچھے نہیں ہے, گھوم نہیں رہا, معیشت کا پہیہ پراپر گھوم نہیں رہا, لیکن انشاءاللہ تعالی امید بہتر کی امید ہے. ٹھیک ہے. پنجاب گورنمنٹ سی ایم صاحبہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ دیکھ لیں دن رات کام کر رہی ہیں اور پوری کوشش میں لگی ہوئی ہیں. وہ اپنا صحت کے ہوں, تعلیم کے ہوں, وہ لا اینڈ آرڈر کے ہوں, ہر وقت وہ ہر چیزوں کو فوکس کیا ہوا. یعنی مریم صاحبہ کا ویژن آپ سمجھتے ہیں کہ جو حلقے میں یا شہر میں یا پنجاب میں جو لوگوں کے مسائل ہیں, سی ایم صاحبہ فوکسڈ ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں؟ انشاءاللہ جی آپ دیکھیں گے, ابھی تو چلے 5-6 مہینے گزرے, 4-5-6 مہینے, تو چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں. ابھی پچھلے دنوں اپنا گھر اپنی چھت میں پروگرام ہوا ہے, لوگوں کے لیے ایک سورس پیدا کیا گیا ہے لون کا, جس کے ذریعے لوگ اپنے گھر بنائیں, گھر بنا کے لوگوں کو دیے بھی جائیں گے. لوگوں کو خود ایکسیس دے دیا ہے, جس کے پاس جگہ شہری علاقے میں 5 مرلے, دیہی علاقے میں 10 مرلے, وہ اپلائی کر سکتا ہے. 15 لاکھ تک 7 سال کے لیے وہ لون دیں گے وداؤٹ انٹرسٹ. بالکل. تو یہ بھی کوئی عام بات نہیں. اگر لوگوں کو دیکھیں نا, گھر ایک انسانی معاشرے میں گھر بڑی اہمیت رکھتا ہے. بالکل صحیح. اگر کسی کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے آدھے مسائل ختم ہوتے ہیں, کم از کم اس کو رینٹ نہیں دینا پڑتا. چیزیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میڈم مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں, اور پیچھے ہمارے لیڈر میاں نواز شریف جو انشاءاللہ پورا فیڈ بیک ہے, پورا سسٹم ہے, وہ ان چیزوں کو ان کی زندگی گزری اس کام میں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا طریقے سے یہ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ خود اقتدار میں نہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ اقتدار شہباز شریف کا اور مریم نواز کو, وہ بیسیکلی تو نواز شریف ہی ہے. بالکل صحیح. انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے اپنی زندگی کا, وہ اب یہ انسٹیبلائز نہ چیزیں ہوں, چیزیں ہر وقت, کیونکہ سیاسی لحاظ سے معاملات ہر وقت خراب رہتے ہیں ملک میں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن دور نہیں کہ دوبارہ ملک انشاءاللہ اسی ڈگر پہ آئے گا جو 2017 میں. اسٹیبلٹی تو آنا جو ہے نا, وہ تو ہر طرح کی گورنمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور ہر چیز کے لیے ضرورت ہے. آپ اپنا چھوٹا سا گھر کا نظام دیکھ لیں, اگر اس میں کوئی بیمار ہو جائے, گھر انسٹیبلائز ہو جائے, تو وہ وہاں چیزیں صحیح نہیں ہوتی. تو اگر کنٹری میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ چیزیں تو کبھی صحیح. بالکل جی, یہ تو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. یہ تو ہمیں پارٹیوں سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے, ایز اے پاکستانی سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے تو سب کچھ ہے. لیکن بدقسمتی سے پچھلی 4-5 سالہ سیاست جو ہوئی ہے اس میں چیزیں بہت زیادہ نگیٹو گئی ہیں. ینگ جنریشن کو پورا ایک تباہ کرنے کا منصوبہ ہے, ان کو غلط فیڈ کیا گیا ہے. ایسی چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے چیزوں کو اس طرح کر کے ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ ایک بندے کے خلاف مہم چلا کے اس کو اس ملک کا ایک دشمن اس کو بنانے کی کوشش کی گئی. یہ ملک کا دشمن ہے, یہ باقی سارے یہ ٹھیک ہے, باقی دشمن ہے. یہ چیزیں اپنے اقتدار کے لیے ایسی کی ہیں, لیکن آئندہ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے, اور یہ چیزیں سمجھ جائیں گے, اور یہ سمجھنی بھی چاہیے. یہ ملک کی بہتری کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے, بجائے ہم ایک شخص کے پیچھے لگ کے اس کو برباد
کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب لوگ خود سمجھیں گے کہ ہم غلط راہ پہ تھے اور اثر راہ ہمارے ملک کی یہ ہے. اچھا, آپ گلاب دیوی کی مانیٹری کمیٹی کے بھی ممبر ہیں, اوبیسلی صحت کے مسائل کے اوپر آپ کی ہر وقت گہری نظر ہے. تو جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس وقت, جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا شہباز شریف کے دور میں, شہباز شریف صاحب کے دور میں جب وہ سی ایم پنجاب رہے, اس دور میں نئے ہاسپٹلس بھی بنے, نئے پروجیکٹس بھی لگ رہے تھے, تو کیا موجودہ گورنمنٹ بھی صحت کے اوپر اسی طرح کام کر رہی ہے؟ آپ شامی صاحب دیکھیں کہ جیسے گورنمنٹ آئی ہے پہلے مسائل صحت کی شروع ہوئے. میڈم صاحبہ نے موبائل سروسز, اپروچز, ہاسپٹلس کو میڈیسنز جتنی ہیں وہ فری میڈیسن کے لیے جتنی تک وہ کوشش کر سکتی وہ انہوں نے دن رات کر کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کی طرف لے آئی ہیں الحمدللہ, اور چیزیں بہت بہتر ہوئی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں نئے ہاسپٹلس بھی بنیں گے اور صحت پہ اور ان شاء اللہ بہت کام ہوگا. تعلیم پہ بھی, صحت پہ بھی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہماری جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی انٹرفیئرنس کسی ایم این اے ایم پی کی ہے ہی نہیں کہ وہ ایک کانسٹیبل کا بھی ٹرانسفر کروا سکے. تو یہ چیزیں جب ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے جب یہ سال 2 سال چلتی ہیں, جب یہی چیزیں آپ دیکھیں گے نا کہ سال 2 سال بعد کہ یہ انٹرفیئرنس نہیں ہوئی, اور ان کا فائدہ آپ کو جو فروٹس ہے وہ سال 2 سال بعد سسٹم چلے گا تو ہاں جی وہ چیزیں انشاءاللہ سیٹ ہوں گی. وہ ان کا پورا فوکس ہے, وہ 18 گھنٹے 16 گھنٹے کام کر رہی ہیں, پورا ان کا سسٹم ہے, وہ ایک پوری سوچ پہ لگی. لیکن ہم یہ کوئی ایک دن میں تو چیزیں سیدھی ہونے والی نہیں, ملک کی معیشت ہے, سسٹم ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ کی لگن ہوگی, آپ سچ کے ساتھ ہوں گے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیشہ نتیجہ نکلتا ہے. شہزاد بھائی بالکل صحیح ہے, محنت کریں گے, لگن کے ساتھ کریں گے تو نتیجے آئیں گے. لیکن ماضی میں اگر ہم 2017 سے بیکورڈز دیکھیں تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے شدید مسائل کا ہمیں تب بھی سامنا تھا. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. پھر ایک ایرا ملا نواز شریف صاحب کو, بے شک وہ انکمپلیٹ ہی رہا, لیکن ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ ان مائی اوپینین کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ بہت کم ہوگی. اچھا, اب بھی کیا کوئی گورنمنٹ ایسے کوئی, جیسے ابھی آپ کی پنجاب گورنمنٹ نے سولر کی ایک اسکیم دی ہے, ایسی کوئی اسکیموں پہ مزید بھی کام ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ڈیمز اندر پروسیس تھے وہ چالو ہو جائیں, وہ تیار ہو کے ریڈی ہو جائیں, اور یہ جو سولر کی اسکیم ہے یہ کس طرح ہمارے عوام کے لیے مستفید بہتر ہوگی؟ ابھی جی پچھلے مہینے سے تقریباً ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے ہر بندے کا, اور اس میں ایک باقاعدہ اس کی سکروٹنی ہوگی, ڈیٹا کلیکٹ ہوگا, سکروٹنی ہوگی کہ جو بندہ جس کیلیبر میں ہے گورنمنٹ کو کس حد تک اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, وہ انشاءاللہ سکرٹنائز ہوں گے. اور جو صحت کارڈ والے ہوں گے, کوئی ڈسکریمنیشن نتھنگ, صحت کارڈ والوں کو صحت کارڈ ملے گا, کسان کارڈ کو کسان کارڈ ملے گا, جس کو ضرورت ہے پیسے کی, غریب ہے, جیسے بے نظیر انگلش سپورٹ پروگرام چلتا ہے اس کے تحت ان کی رجسٹریشنیں ہوں گی, وہ ان کو وہ ملیں گے. ابھی گھروں کی رجسٹریشنیں ہونے لگی ہیں, اب انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کیمپ لگانے لگے, باقاعدہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے بچے ہائر کرنے لگے کہ کمپیوٹر جاننے والے بچے زیادہ, تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم فیڈ کر سکیں جن کو لون کی ضرورت ہے, چیزوں کی ضرورت ہے. بالکل یہ ساری چیزیں اب سولر سسٹم آ رہا ہے, سولر سسٹم کے ذریعے کم سے کم جو لوگ ایسے جن کے 200 400 500 یونٹ والے لوگ ہیں, جب وہ سولر پہ چلے جائیں گے تو کم سے کم ان کا ایک جو بجلی کا بڑا مین خرچہ اس وقت ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, وہ کم سے کم ان کی وہ ریڈکشن ہو جائے گی کہ کم سے کم ان کو وہ پے نہیں کرنا پڑے گا. وہ چیزیں سپورٹ میں پوری کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اگر وقت دیا 5 سال پورے کیے تو آپ 5 سال بعد یہ ایک تبدیلی دیکھیں گے کہ چیزوں میں کیسے کیسے تبدیلی آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستان میں معیشت کیسے بہتر, روزگار, یہ وقت انشاءاللہ بہت جلد آ جانا. آپ دیکھیں جیسے یہ گھروں کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں کتنے نوکریاں آ رہی ہیں. بالکل فاٹا میں جو ابھی پنجاب ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اپنا, اس میں بھی جابس کریٹ ہوں گی, اور لوگ ہائر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح مرکز میں بھی یہ شہباز شریف چیزوں کو وہ سائلنٹلی لگے ہوئے ہیں, لیکن ہر وقت ملک میں ایک افراتفری کا عالم پھیلا ہوا ہے, وہاں یہ کام ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزوں نے لوگوں کو, انویسٹرز کو فریز کیا ہوا ہے, وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وقت آئے گا کہ امید کی کرن تو نہیں چھوڑ انشاءاللہ جی آئے گا. امید تو اگر چھوڑ دی تو پھر تو لائف ہی ختم ہے. نہیں انشاءاللہ جی امید کے ساتھ اس ملک کے لیے ہم نے دن رات محنت کرنی ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ
اچھا ایک شہزاد صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے اس لیے بنتا ہے کہ اگین میں نے آپ کی ریلیز میں بھی بے شمار نوجوان دیکھے ہیں, آپ کا کنیکشن بھی نوجوان, آپ خود بھی ماشاءاللہ بھی بڑے نوجوان ہیں, تو نون لیگ کے اندر ایک پرٹیکولرلی مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں کہ نوجوان کو لے کے کہ یہ ہیڈ لائن پائی جاتی ہے کہ جی شاید ینگسٹر جو ہیں نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں یا پارٹی میں کوئی تنظیم سازی کے لیے کہ مسائل ہیں, کیا اس کے اوپر کام کیا جائے کہ یہ بھی بہتری کی طرف آپ کے ساتھ ہے نوجوان کنیکٹڈ؟ جی الحمدللہ. آپ عمر بھائی جانتے ہیں میرے ہمیشہ نوجوانوں سے زیادہ انٹریکشن رہا ہے. جی جی. اور میں آئی ون اونلی کینڈیڈیٹ لاہور میں مجھے جس کو نوجوانوں کا بہت بڑا ووٹ ملا الحمدللہ. سب لوگوں کو پتہ ہے, اسی لیے سوال پرٹیکولرلی آپ سے کیونکہ میں نے ہمیشہ یوتھ کے لیے کیونکہ آئی واز اسپورٹس مین اور میں نے ہمیشہ یوتھ کے لیے بڑا کام کیا ہے اپنے حلقے میں. جس حد تک میں محدود تھا ہمیشہ میں نوجوانوں کے ساتھ کنیکٹ رہا ہوں. اسپورٹس میں میں نے میرا ایک نام ہے الحمدللہ. میں نے بچوں کو ہمیشہ ان کے ٹورنامنٹس چیزوں میں بڑا سپورٹ کیا. اب یہ کبڈی میچز وغیرہ میں کبڈی میچ ہو, کرکٹ ہو, والی بال کوئی بھی ہو, میرے ایریے میں میرا حلقہ بھی نہیں ہوتا تھا تو بچے ہمیشہ بڑھاتے تھے تو میں ہمیشہ ان کے پاس گیا ہوں. میری اس میں 100% اٹینڈنس ہے الحمدللہ. سم ٹائم اگر میں نہیں موجود تو میں اپنے بھائی کو اپنے بھتیجوں کسی نہ کسی کو ہمیشہ بھیجتا ہوں تاکہ بچوں کی اپریسیشن بھی ہو, سپورٹ بھی ہو. تو یہ ایک اصل میں میرا انٹریکشن. اور یہی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ایک جو چیز مجھے میں کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے وہ تنظیم سازی ہے. تو میرا ہمیشہ سے جب بھی میں پارٹی کی میٹنگ میں گیا ہوں تو میرا ہمیشہ یہ سوال ہے کہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے پارٹی کی تنظیم سازی بہترین ہونی چاہیے, بچوں کو لوگوں کو اٹیچ کرنا چاہیے اور نئی گرومنگ اور سیاسی شعور دینا چاہیے. اصل میں اس میں سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ بچوں میں اور پبلک میں ایک سیاسی شعور آئے گا. بالکل صحیح. جتنا اچھا سیاسی شعور ہوگا, جتنے لوگ اچھی سوچیں گے, سیاست کو سوچیں گے, اتنا اچھا وہ اپنے ملک کے لیے آئندہ الیکشن میں فیصلہ کریں. بالکل بالکل صحیح. بدقسمتی سے سیاسی شعور ختم ہو رہا ہے اور بدتمیزی بڑھ گئی ہے. لیکن یہ سب چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. ان کو پارٹیاں, سب پارٹیاں بلکہ ہر پارٹی اپنے اپنے سسٹم میں جا کے, کوئی بھی ہو, وہ ہماری پارٹی نون لیگ ہے, وہ پی ٹی آئی پارٹی ہے, وہ لوگوں میں سیاسی شعور دینے کے تنظیم سازی بہت ضروری ہے لوگ. اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ امید بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پراپر اس پہ میں نے مجھے سنا بھی ہے اور مجھے پتہ بھی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تنظیم کے حوالے سے وہ سارے معاملات خود دیکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خود دیکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس ملک میں ایک بہتری آئے گی بہت بڑی, اور پارٹی بھی مضبوط ہوگی اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ. نوجوان نسل ہمارے ساتھ اس طرح ہی انٹریکشن میں آئے گی اور جب ہمارے عہدے دوران ہوں گے ملیں گے تو سارے کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ جو پی پی 165 حلقہ ہے اس کو لے کے ڈیولپمنٹ کو لے کے, ایک وہ ڈیولپمنٹ ہے جو لوگوں کی سوچ ہے کہ جی وہ شاید ہم صرف جاتی عمرہ تک گرائیون روڈ کی حد تک نظر آتی ہے. آپ کی جو آن گراؤنڈ لوگ ہیں جو ان کے مسائل ہیں ان پہ بھی ہے توجہ, کام ہو رہے ہیں آپ کے حلقے کے اندر؟ کام ابھی جو شامی بھائی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ کام اب ہمارا لاہور کا میڈم مریم نواز صاحبہ نے بہت بڑا پیکیج دیا ہے. پی پی 165 میں میرے جو ابھی تک سننے میں ہے وہ کوئی تقریباً 3.5-4 ارب روپے کے پروجیکٹ آ رہے ہیں جو ابھی میڈم صاحبہ نے یہ کام کیا کہ اس پہ پراپر ایک سروے میں ہے. ٹھیک ہے. ہر یو سی میں ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے. کہ جو کام جہاں پہ شروع ہوگا پورے کا پورا وائنڈ اپ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو پراپر اس کا ایک سسٹم ہے, اس میں بڑی محنت ہوئی ہے, ورکنگ ہوئی ہے, اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان اے منتھ اس پہ ٹینڈرنگ وغیرہ ہو کے کام انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. یہ زون وائز ہو یا کمبائنلی ہو جائیں, یہ ابھی ان کا فیصلہ ہونا, لیکن انشاءاللہ کام کے حوالے سے ڈیولپمنٹ بہت بڑا پیکج آ گیا ہے اور انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ بھی ہونے جا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کوئی علاقے میں جتنے ہمارے نکاس کے مسائل ہیں یا سڑکیں بننی ہیں یا پی سی سی بننی ہے, کوئی بھی ڈیولپمنٹ پیکج ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال میں آپ دیکھیں گے لاہور میں آپ کو کوئی کام ہونے والا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اتنا بڑا پیکج آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بہت بڑی بات ہے علاقے میں. یہ ایک مسائل بھی بہت بڑے ہیں, پچھلے 4-5-6 سالوں میں بہت مسائل رہے ہیں ہمارے علاقے میں. تو بہت مسائل ہیں نکاس کے حوالے سے بھی, دوسرے بھی چیزیں کافی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب ایک سال میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بہترین ہو جائیں گی. شہزاد بھائی ایک آخری بڑا زبردست امپورٹنٹ سوال ایز اے نوجوان آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایز اے ینگ لیڈر کے طور پہ,
وہ ایک خوبی جس نے آپ کو نواز شریف صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں متاثر کیا ہے کہ جی میں نے اسی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے رکھنا ہے, اسی کے لیے الیکشن لڑنا ہے, اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں نے کوشش کرنی ہے, وہ ایک خوبی دونوں بھائیوں میں کون سی ایسی جو آپ کو لگی؟ دیکھیں جی, میاں نواز شریف لیڈر ہمارے میاں نواز شریف ہے. بالکل سر. میاں نواز شریف آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کی سیاست ہے 77 ایئرز کی, اس میں نواز شریف ایسا انسان ہے کہ جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. اس نے ہمیشہ اسٹیٹ پہ اپنا کام کیا اور ہمیشہ رزلٹ دیے ہیں, اور بدتمیزی کی سیاست نہیں کی, ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے سیاست کی ہے. تو یہ ان کی ایک وجہ نہیں تھی, ان کی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس پارٹی کے ساتھ میں اٹیچ رہا ہوں. رائٹ. اور پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہونا ان کا اپنا کام بولتا ہے. بالکل صحیح. ساری چیزیں ہیں جو ایک ملک کے لیے بہتری کے لیے چاہیے, لیکن وہ بس بدقسمتی سے پتہ نہیں کیا وہ طاقتیں ہیں, وہ سازشیں ہیں جو ان کو کام نہیں کرنے دے رہی. ان کے خلاف ایک وہ اسپیسیفک مافیا ہے, ایک امیر طبقہ جو نہیں چاہتا وہ کہ یہ آئیں اور یہ کریں کام. تو دیکھیں مخالفت ہر جگہ موجود یہ تو, اور یہ مخالفتیں ہونی بھی چاہیے, مخالفت ہونی بھی چاہیے, لیکن مخالفت پازیٹیو ہونی چاہیے, ملک کی بہتری کے لیے ہو. انسان کی مخالفت کے لیے نہیں, ملک کی بہتری کے لیے ہو. تو مخالفتیں کریں, سیاسی مخالفتیں کریں, ذاتی مخالفتیں نہ کریں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے وقت دوبارہ دیا ہے. پنجاب کی گورنمنٹ ہمارے پاس ہے, مرکز کی گورنمنٹ ہمارے پاس ہے. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ٹائم پورا ملا 5 سال تو چیزیں انشاءاللہ بہت بہتر نظر آئیں گی اللہ کے کرم سے. یہ ساری چیزیں جو پچھلے 4-5 سال دور میں باتیں کر کے چلے گئے, اس ملک کا بیڑا گرک کیا, اس کو ٹھیک کرنے میں ایک وقت لگے گا. وہ جیسے ساگدار صاحب نے کہا, یہ پیناڈول کی گولی ہے نہیں جو 10 منٹ میں اثر کر دے. یہ معیشت ہے بھائی, یہ چیزیں ہیں, یہ ان کو سیٹ کرنے میں ایک ٹائم لگنا ہے. تو اللہ کرے جب ڈائریکشن ایک سوچ لی تو انشاءاللہ اس پہ اگر سوچ لیا تو پھر انشاءاللہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا. اللہ کرے گا. یہ ملک میں دہشت گردی کا نسور بڑا پھیلا ہوا, یہ بھی انشاءاللہ اب ٹھیک ہوگا. یہ کافی زیادہ معاملات خراب ہوئے ہیں, اس میں بھی بہت. اچھا, دہشت گردی پہ آپ نے بات کی, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہمارے پنجاب کے زائرین جو جا رہے تھے بلوچستان, ان کے ساتھ بھی پیش آیا, اور اس کے علاوہ بھی گائے بگائے مختلف معاملات میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شہادتیں دے رہے ہیں, سویلینز کے ساتھ بھی مسئلے ہو رہے ہیں. ایک کچے کے ڈاکوؤں کو لے کے بھی ایک پرابلم چل رہی. تو اس پہ ہماری کیا گورنمنٹ, پرائم منسٹر صاحب یا ہماری پنجاب گورنمنٹ بھی اس پہ ایکٹیولی کچھ ایکشن لے رہی ہے؟ بڑا زبردست ایکشن ہے یہ. کسی صورت بھی انشاءاللہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اگر واقعہ ہوا ہے ریمیار خان میں کچے کا, جو 12 ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں, جی, تو سی ایم صاحب فوری خود ادھر پہنچی ہیں, جا کے عیادت کی ہے, جو زخمی تھے شہداء کی فیملیوں کے ملی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, عام بات نہیں ہوتی. لیڈر کا جانا, کمانڈر کا جانا, اس سے ڈپارٹمنٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے, لوگ بھی ہوتے ہیں, یار ہمارے ساتھ کوئی لوگ کھڑے ہیں. تو یہ بالکل بھی اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, نہ میڈم اس پہ کمپرومائز کریں گی. بالکل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ تو بالکل ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کو ایز آؤٹ ایسے کر دیا جائے. ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر جگہ پہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو سی ایم صاحبہ خود نوٹس لیتی ہیں, اور یہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کا کمانڈر میں نوٹس ہوگا وہ چیزوں کو, تو پھر وہاں پہ رہنے والے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں پھر ان کو پتہ ہوتا ہے بھی ہم نے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. آپ ایڈمنسٹریشن دیکھیے ابھی سارے پنجاب پولیس کی دیکھیں سارے, آپ کو بہتر نظر آئے گی پچھلے دور سے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن ابھی بھی اس میں مزید بہتری کی بہت بڑی ضرورت ہے. وہ ہر وقت رہے گی, وہ ہر وقت رہتی بھی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس طرح مرکز میں بھی جیسے یہ ہمارے زائرین پہ حملے ہوئے ہیں, یہ ایک بیسیکلی ایک انٹرنیشنل کنسپریسی ہے جو ہمیشہ ہمارے ملک کے اندر انہوں نے یہ چیزیں خراب کرتے رہتے ہیں, وہ بلوچستان میں ہو, KPK میں ہو. تو اس میں بھی انشاءاللہ قابو پانے کی پوری کوشش, پہلے قابو پا لیا تھا, اب دوبارہ پھر یہ ایک چھیڑ چھڑی ہے, انشاءاللہ اس پہ جلد قابو پا لیا جائے گا. جی انشاءاللہ. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ شہزاد نذیر جٹ صاحب. آپ حلقہ PP 165 کے
बड़े ही काबिल वर्कर हैं, हमेशा अवाम की मसाइल, अवाम की मुश्किलात के लिए मौजूद रहते हैं। अगर आपको इनसे कोई किसी किस्म का सवाल करना है, कोई काम है, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं ये आपके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा इनसे रब्ते के लिए मौजूद है। आप इनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप सब अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बहुत ताबनाक होगा। हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हर हाल में करेगा। ये मुल्क हमारे आबाओ अजदाद ने इस वजह से हासिल नहीं किया था कि हम इस मुल्क को इन मुश्किलात में फंसा हुआ छोड़कर बैरून मुल्क भाग जाएं या इसको इन मुश्किलात में फंसा हुआ देखकर हिम्मत हार जाएं। तो हम सबको यकजा होकर एक कौम बन के तमाम सियासी जमातों को, तमाम अदारों को, तमाम ब्यूरोक्रेसी को एक जान होके मिल के इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा और इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।